ناظرین ٹی وی ٹوڈے میں خوش آمدید. میں ہوں احتشام الرحمان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبرنامے کا آغاز کریں گے بریکنگ نیوز سے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری برادری آج یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز سے منائے گی. کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے صدر مملکت اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کا دورہ کریں گے. صدر مملکت عارف الوی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کوٹلی میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے. 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے آئین کی دفعہ 370 اور 35A کو حذف کر کے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا، اسے بھارت کا حصہ بنا لیا، اور پھر 31 اکتوبر 2019 کو جموں کشمیر اور لداخ کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا. 550 روز سے جموں کشمیر کے عوام لاک ڈاؤن میں ہے. کشمیر کا الگ جھنڈا، قوانین، شہریت، حقوق، ملکیت، بنیادی انسانی حقوق بنانے کی آزادی یعنی محدود حق خود اختیاری بھی چھین لی گئی. عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو دنیا سے کاٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. کاروبار زندگی معطل ہے. نہتے لوگ 11 لاکھ بھارتی فوجی درندوں کے محاصرے میں ہیں. کشمیری عوام کو اپنی شناخت بچانے کا چیلنج درپیش ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے، آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے. آج پورے ملک میں، دنیا بھر میں کشمیری برادری سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا. کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے صدر مملکت اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کا دورہ کریں گے. صدر مملکت عارف الوی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کوٹلی میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ڈے. پاکستان سمیت پوری دنیا میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. ہم لے کے رہیں گے بھارت سے لیں گے، ہم لے کے رہیں گے. مقبوضہ وادی میں ہر نیا دن بھارتی مظالم کی نئی داستان رقم کرتا ہے. پوری وادی میں خوف و ہراس کی فضا ہے. مقبوضہ وادی کی صورتحال کشیدہ ہے. سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی جاری ہے. کشمیریوں کو گھروں کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. مگر مظالم کے خلاف کشمیری تمام رکاوٹیں توڑ کر گھروں سے باہر آ جاتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. بھارتی فوج کشمیریوں پر پیلٹ گنوں کا استعمال کرتی ہے اور کشمیریوں کو گھروں میں محصور کر رکھا ہے. بھارتی فورسز نے حریت رہنماؤں کو گھروں میں قید کر رکھا ہے. کشمیر سمیت خطے کے عوام دیر پا امن کا حق رکھتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور گریجن میں خطاب. کہا کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق کشمیر کے حل کے لیے پرعزم ہیں. تنازع کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہی ضروری ہے. ہائیبریڈ جنگ کے چیلنجز میں مزید چوکنا اور تیار رہنے کی ضرورت ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور گریجن کا دورہ کیا. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز نے آرمی چیف کا استقبال کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پیشہ وارانہ امور، داخلی اور خارجی صورتحال پر اظہار خیال کیا اور گریجن کے افسران سے خطاب کیا، جبکہ خطے میں دیر پا امن سے متعلق پاکستانی ویژن پر تفصیلی روشنی ڈالی. آرمی چیف نے مشرقی سرحد اور کشمیر کی صورتحال پر بھی بات کی. اس موقع پر آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز نے آرمی چیف کا استقبال کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پیشہ ورانہ امور، داخلی اور خارجی صورتحال پر اظہار خیال کیا. اور گیریزن کے افسران سے خطاب کیا، جبکہ خطے میں دیر پا امن سے متعلق پاکستانی ویژن پر روشنی ڈالی. آرمی چیف نے مشرقی سرحد اور کشمیر کی صورتحال پر بھی بات کی. اس موقع پر آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر سمیت خطے کے عوام دیر پا امن کا حق رکھتے ہیں. کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق کشمیر کے حل کے لیے پرعزم ہیں. تنازع کشمیر کا حل کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق ضروری ہے. ہائیبریڈ جنگ کے چیلنجز سے مزید چکنا اور تیار رہنے کی ضرورت ہے. PDM کے حوالے سے یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں. PDM کا 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا اعلان. مولانا فضل الرحمان نے بتایا ہے کہ پورے ملک سے 26 مارچ کو اسلام آباد کی جانب روانہ ہوں گے. سینٹ انتخابات میں بھی مشترکہ امیدوار کھڑے کیے جائیں گے. PDM نے
شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں براڈ شیٹ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کو قائل نہ کر سکی۔ تحریک عدم اعتماد اور استعفوں پر سینٹ الیکشن کے بعد دوبارہ غور ہوگا۔ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہم مشترکہ طور پر لڑیں گے، اس کے لیے مشترکہ حکمت عملی ہوگی اور آپس میں ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے کینڈیڈیٹ مشترکہ ہوں گے۔ سینٹ کے انتخابات سے متعلق حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم کو پی ڈی ایم نے مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کے جامع پیکج پر یقین رکھتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے اراکین پر اعتماد نہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت کچھ ایسے ناپسندیدہ لوگوں کو سینیٹر بنانا چاہتی ہے کہ جہاں خود ان کے اپنے اراکین ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ بجلی، گیس، پیٹرولیم اور خوردنوش کے اشیاء میں ہوش ربا مہنگائی نے عوام کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ ادھر قومی اسمبلی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس ہوا۔ اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا اور اسپیکر ڈیسک کا گھیراؤ کیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اپوزیشن چاہے تمام حربے استعمال کر لے، این آر او نہیں ملنے والا۔ سرغنہ لندن چلا گیا، ارکان کو یہاں چھوڑ گیا۔ مراد سعید اور اسد عمر نے بھی اپوزیشن پر تنقید کے نشتر چلائے۔ پتا چلا ہے کہ لندن اور ادھر جاتی عمرہ سے، لندن سے اور جاتی عمرہ سے ایک کال ان کو موصول ہوئی جس میں باپ اور بیٹی نے باقاعدہ ایاز صادق صاحب کو جھڑکیں دی اور رانا تنویر صاحب کو جھڑکیں دی کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ یہ عباسی صاحب جو اس وقت یہ پروٹیسٹ لیڈ کر رہے ہیں، اس پروٹیسٹ کو یہ ریزائن کر چکے تھے اور مریم نواز نے یہ کہا عباسی صاحب کو اور اپنے دیور یہ صفدر رحمان صاحب کے جو بھائی ہیں ان کو کہا کہ استعفے دے دو۔ ہر اسپیکر کے منہ پہ مارے استعفے اور یہ دونوں آپ کے پاس آئے اسپیکر صاحب اور دونوں آپ کے پاؤں میں بیٹھ گئے کہ خدا کے لیے ہم نے استعفے نہیں دیے۔ اور اب یہ بیٹھے ہوئے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی اسپیشلی میں شازی کو بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے پی ایم ایل این کو آج استعمال کیا ہے کہ چور چور کے جو سارے پوسٹر ہیں یہ شازیہ مری بنا کے لائی ہیں اور چوروں کو ہی ہاتھ میں دے دیا ہے کہ چور چور کے پکڑ کے لے کے کھڑے ہوئے۔ ہمیں پتہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ قائد سے لے کر کے کارکنوں تک۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپوزیشن کا رویہ اور طور طریقے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ خرید و فروخت سے آنے والے کیا وفاق اور آئین کا دفاع کریں گے؟ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم گلا سڑا بوسیدہ نظام ختم کر کے نیا نظام متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کہتی کچھ اور ہے، چاہتی کچھ اور ہے۔ آپ اور پی ایم ایل این ہمیں ایشورنس دے دے کہ جب ہماری طرف سے لوگ بولیں گے تو آپ بھی سنیے۔ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، ایک ہمارا نقطہ نظر ہے اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ یہ جو 26ویں ترمیم ہے، یہ جو اوپن بیلٹ کا ہم نے جو ایک ترمیم پیش کی ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ راجہ صاحب ایسے نہیں ہوگا، اگر آپ ایسے کریں گے نا، نہیں بات سن لیجئے، آپ ذرا تحمل سے بات سن لیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلڈوز کریں گے تو پھر آپ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟
मैं तकरीर नहीं कर रहा, आप कान खोल के सुनिए, आप सुनिए बात, मैं तकरीर नहीं कर रहा, आप सुनिए बात। ये फिर नहीं बोलेगा, फिर ये नहीं बोल सकेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, थोड़ा सा तहमुल करें, 2 मिनट बोलने दें, उसके बाद आपकी राजा साहब आ रहे हैं आपकी तरफ। राजा साहब थोड़ा सा 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद आपको दे रहे हैं। विकेट की दौड़ पर आपको दे रहे हैं, कोई ना बोल सके, मुराद खड़ा हो तो वॉकआउट कर जाते हैं। कोई हौसला नहीं है, सुनने के में शकत नहीं है। वहां नून को इस्तेमाल करके फिर जमहूरियत के अलंबरदार भी बन जाते हैं। ये दोगले हैं, दोगला चेहरा है, और अगर ये रवैया होगा तो फिर अपोजिशन के दौर में खरीदो फरोख्त की बोलियां लगी। वफाकी वजीर असद उमर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं अपोजिशन खुद कौम को गुमराह कर रही है। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। जहां अरकान जमीर बेच दें, वहां जमहूरियत कैसे मजबूत हो सकती है? क्या ये जमहूरियत इसलिए है कि सबसे ज्यादा असलहा जो है वो मेम्बरान के पास है? जमहूरियत उस वक्त तक ताकतवर होती है, जमहूरियत की जड़ें उस वक्त तक मजबूत होती हैं जब पाकिस्तान के या किसी मुल्क के अवाम कहे कि ये जो जमहूरियत है ये मेरे लिए है, मेरी बेहतरी के लिए है। और मेम्बरान जो है, जो हाउस में बैठे हुए हैं, उनकी माशरे के अंदर कोई इज्जत हो, कोई कदर हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये कदर और ये मंजिलत जो है ये हो सकती है जब आवाम को ये नजर आए, कि MPAs और MLAs की बकरा मंडी खुली हुई है, जहाँ कीमत लग रही है, जहाँ जिस तरीके से पैसे में बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये हकीकत है कि जब जिस्म नहीं अपना, जब मेम्बरान अपना ज़मीर पैसे के लिए बेच रहे हों, क्या किसी माशरे में ऐसी जमहूरियत की कदर हो सकती है? क्या कभी जमहूरियत किसी मुल्क में मजबूत हो सकती है जहां माशरे में रहने वाले, जहां पे घर में रहने वाले, अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले लोग ये देखें कि जो लोग मेरे लिए कवानीन बना रहे हैं, जो लोग मुल्क की रहनुमाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी कीमत जो है वो चंद टके है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये आप किसी मेंबर से पूछ लें, इन्होंने उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि लोटों को हमें लेक्चर देने का कोई हक नहीं। हम बिजली 4 रुपए यूनिट देते थे, अब 26 रुपए फी यूनिट है। हुकूमत खुद शर्म करे। रैंडल पावर केस पे अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। लोटों को हमें लेक्चर देने का कोई हक नहीं। ये चीनी चोर हैं और कहते हैं कि हम तरमीम करने जा रहे हैं। ऐवान ऐसे नहीं चलते। ना तजुर्बाकारी की वजह से माहौल खराब किया गया। आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें। लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। जनाब स्पीकर, यहां पर मौजूद एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब मौजूद हैं। हमारी हुकूमत थी और ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा भी थे। करने जा रहा हूं, हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम। जनाब स्पीकर, ये सुनने वाली बात है, ये गाली गलौज देने वाली बात नहीं है। 18वीं तरमीम करनी थी, हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे और जब नंबर नहीं थे तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक अक्रॉस द पार्टी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई और पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करे और फिर रजा रबानी इलेक्ट हुए। बाबर अवान साहब ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। शाह महमूद कुरैशी जो आज बातें कर रहे थे, उनको उस बात का इल्म है और वो मेरे छोटे अजीज जो यहाँ मौजूद है चौधरी साहब, इनको भी पता है। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तरमीम पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई से कौमी असम्बली इजलास मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में
کشمیر سے یکجہتی بھی ملک کی سیاست کی نظر ہو گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر کی قرارداد پاس نہ ہو سکی۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی ہنگامہ آرائی کے باعث اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبر ہے وزیر اعظم کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ حکومت کی تمام تر توجہ عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم کی بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ کہتے ہیں غریب افراد سب سے زیادہ آٹے کی قیمتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ عمران خان کی تمام تر ضروری انتظامی اقدامات کو یقینی بنانے، زیر غور تجاویز کو فوری طور پر حتمی شکل دے کر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر اجلاس ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ بنیادی اشیاء ضروریہ میں غریب افراد سب سے زیادہ آٹے کی قیمتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ عمران خان نے تمام تر ضروری انتظامی اقدامات کو یقینی بنانے، زیر غور تجاویز کو فوری طور پر حتمی شکل دے کر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئی، جس پر کہا گیا کہ ان تجاویز میں مختلف انتظامی اقدامات کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر نظام کی شفافیت اور کسانوں کے استحصال کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ بلدیاتی انتخابات کی بات ہو تو صوبے اپنے مسائل گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی ادارے تحلیل کر کے جمہوریت کا قتل کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ پنجاب حکومت کی بلدیاتی ادارے تحلیل کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ مارشل لا کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا، لیکن جمہوریت میں ایسا کبھی نہیں سنا۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا گئے جواب میں کہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 20 جولائی کو ہوں گے، کے پی میں 8 اپریل کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات 8 اپریل کو ہوں گے۔ سندھ اور بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ 11 فروری کو ہوگا۔ ادھر پی ٹی آئی کے 7 سینئر رہنماؤں نے پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں بریت کی درخواست دے دی ہے۔ شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، شفقت محمود، اسد عمر، پرویز خٹک اور علیم خان بھی درخواست دینے والوں میں شامل ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 18 مارچ تک 3 بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں چیئرمین پی ٹی وی، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی بریت کے بعد پی ٹی آئی کے 7 سینئر رہنماؤں نے بھی بریت کی درخواست کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، شفقت محمود، اسد عمر، پرویز خٹک اور علیم خان نے پی ٹی وی حملہ کیس میں بری کرنے کی استدعا کی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 2014 میں حکومت مخالف احتجاج کیا، آج بھی احتجاج ہو رہے ہیں، جبکہ عوامی تحریک کے کارکنان نے پارلیمنٹ کی طرف رخ کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 18 مارچ تک 3 بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان کو بری کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ میں اسٹیل مل ملازمان کی پروموشن سے متعلق کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے اسٹیل مل کی حالت زار کی ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا۔ کیا حکومت نے اسٹیل مل انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی؟ عدالت نے وزیر منصوبہ بندی، وزیر نشکاری اور وزیر صنعت و پیداوار کو طلب کر لیا۔ ملک میں کوئی وفاقی سیکرٹری کام نہیں کر رہا، سمجھ نہیں آتا حکومت نے سیکرٹریز کو رکھا ہی کیوں ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے منصوبہ بندی، نشکاری کے سیکرٹریز کو بھی بلا لیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں سینٹ انتخابات سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی۔ سینٹ الیکشن مارچ میں ہوں گے، اوپن ووٹنگ میں اپوزیشن کو حصہ لینا چاہیے، روز ایسے مواقع نہیں آتے۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ ممبر میں جرت ہو، وہ سینہ تان کر ووٹ دے سکے۔ اگر فضل الرحمان خود سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارا جو ان کو غصہ آیا ہوا ہے، جو بے چینی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی۔ آگے سے کچھ کمی آ چکی ہے
اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریکوں سے حکومتیں چلی جاتی ہیں، تو ہم نے 126 دن عمران خان کے ساتھ دھرنا دیا، حکومت نہیں گئی۔ اور آج جو اکانومی اسمبلی ہے، ملک کا ڈیفیسٹ، ملک کی ایکسپورٹ، ملک کی سٹاک ایکسچینج، ملک میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، عام لوگوں کی ضروریات کی چیزوں میں کمی آنا شروع ہوئی ہے، جس کو خود پرائم منسٹر عمران خان ان میٹنگوں کو ہیڈ کر رہا ہے۔ میں اپوزیشن سے تک یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ 3 سال حکومت کو ہونے والے ہیں، 1 سال اور ہے، چوتھے سال کے بعد انتخابی مہم شروع ہو جاتی ہے۔ جس نے الیکشن لڑنا ہو وہ چوتھے سال کے بعد مارکیٹ میں ہوتا ہے، چوتھے سال کے بعد انتخابی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اتنی بڑی کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہے کہ 3-4 مہینے تو کانسٹیچوئنسی کو کور کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دیں گے، انہیں اپنے فیصلوں پر غور کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کے استعفے دینے سے قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن اس سے جمہوری بے چینی ضرور پھیلے گی۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کا سینٹ کے الیکشن کے لیے آئینی ترامیم کا بنیادی مقصد عمران خان کے چند غیر ملکی دوستوں کو سینٹ کا رکن بنوانا ہے۔ 1/3 کابینہ غیر ملکی شہریوں پر مشتمل ہے۔ کوئی ملک بتا دیں جو غیر ملکیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہو۔ کوئی جرم اور کرپشن ہوئی ہے تو اس حکومت کے دور میں ہوئی ہے۔ احتساب کا ادارہ آج خود احتساب کا شکار ہے۔ نیب کا احتساب کا ادارہ جو ہے آج وہ خود احتساب کا شکار ہے، لیکن وہاں کوئی گرفتاری نہیں ہوتی، وہاں پہ کسی پر چارج نہیں لگتا، کسی کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، کسی کو